بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا شافی مردانہ کمزوری کا پائیدار غذائی علاج۔ یہ پارٹ 2 ہے، دوسرا حصہ ہے۔ گزشتہ زمانوں میں مردانہ کمزوری کا علاج غذا سے کیا جاتا تھا، وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا، تاہم وہی پائیدار اور دیر پا علاج ہوا کرتا تھا۔ مگر آج کل ایسی کیمیکل ملی ہوئی خطرناک ادویات آ گئی ہیں جو منٹوں میں اثر تو شروع کر دیتی ہیں، مگر ان کا اثر صرف چند گھنٹوں تک ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد پہلے سے بھی بدتر حالت ہو جاتی ہے اور دن بدن انسان کی اپنی اصلی طاقت کی بجائے ایک مصنوعی طاقت آتی ہے اور ہمیشہ درجہ بدرجہ پہلے سے حالت کو ابتر بناتی رہتی ہے اور بالآخر بالکل ناکارہ بنا دیتی ہے۔ نیز ان ادویات کے اثرات گردوں، دل اور جگر پر نہایت خطرناک نوعیت کے پڑتے ہیں۔ کئی لوگ دل کا دورہ پڑنے سے اور دیگر خطرناک دیگر خطرناک امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے ویسے ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ گھریلو غذائی اشیاء میں قدرتی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون، وائٹامن اور معدنیات پائی جاتی ہیں جو نقصانات و مضرات سے پاک ہوتی ہیں۔ ان سے خوشیاں اور ان کے افعال نیز مادہ منویہ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، منی کے جرثومے بہتر اور صحت مند پیدا ہوتے ہیں، نیز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے چند مفید جڑیں: سونڈ یعنی خشک شدہ ادرک، اس کو زنجبیل، عربی میں زنجبیل کہا جاتا ہے، اور زنجبیل بطور علاج قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، بابرکت چیز ہے۔ جاڑ پان، اکرکرہا، چوتھائی تا آدھی چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ سفوف کی شکل میں استعمال کریں۔ یہ پہچان کر اکرکرہا لینا چاہیے، ذرا سا ٹکڑا منہ میں چبائیں اور منہ میں چند منٹ رکھیں تو منہ میں جنجناہٹ سی پیدا ہوگی، ارتعاش پیدا ہوگا اور یہی خالص ہونے کی نشانی ہے۔ منی پیدا کرنے والی، گاڑھا کرنے والی اور مقوی باء ادویات: چھلکا اسبگول، موسلی سفید، موسلی سیاہ، سالب مصری، سنگاڑا، تال مکھانا، درخت بوڑ کا پھل، کومپل، املی کے بیج، بہی دانہ، تخم بالنگو، تخم ریحان، بیج بند، سمندر سوک، نرم پھلی کیکر، بھنڈی توری، گوند کتیرا، گوند کیکر، برگے گوزبان، ہر ایک میں سے جو بھی میسر آ جائے، فرداً سفوف بنا کر دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ مقوی باء گوشت حیوانات: پرندوں کا گوشت، تیتر، بٹیر، کبوتر، چڑا، گوشت دیسی چوزا یا مرغ، گوشت مچھلی، گوشت بکرا، گوشت بیل، مرغ یا کبوتر کے گوشت کے لیے کسی دکاندار سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور بالخصوص پرندوں کے دماغ یا بھیجا اس مقصد کے لیے گھی میں بھون کر مصالحہ جات شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقوی باء بیضہ جات یعنی انڈے: دیسی مرغی کے انڈے، کبوتر کے انڈے، چڑیا کے انڈے، بطخ کے انڈے ہاف بائل کر کے مصالحہ جات کے ساتھ یا بغیر مصالحہ کے جس طرح بھی پسند کریں استعمال کریں۔ مقوی باء دماغ یعنی بھیجا جات حیوانات، یعنی حیوانات کے جو مغز ہوتے ہیں، بھیجے ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں پرندوں کا گوشت ہوتا ہے، دکاندار سے رابطہ کر کے بھیجا کبوتر، بھیجا چڑا، بھیجا بطخ گھی میں بھون کر کھائیں، کمال درجہ کا مفید ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے جانوروں کے اعضائے تناسل کا استعمال: جوان بچھڑے کا عضو تناسل، پرندوں کے اعضائے تناسل اکٹھے کر کے کیما کروا کے ان کو پکا کر اور مناسب مصالحہ جات ملا کر استعمال کریں۔ انتہا درجہ کے مقوی باء اور سخت انتشار لانے والے ہیں۔